خاموش سرگوشیوں کا حکیم۔ ایک قدیم ریگستانی قصبے کے دل میں جہاں ریت کے ٹیلے سرگوشی کرتے ہوئے بہتے تھے، وہاں ایک صوفی عالم ظہیر الفارس رہتے تھے۔ اپنی حکمت اور سکونت کے لیے مشہور ظہیر اپنے دن فلسفہ اور صوفیانہ شاعری کی تعلیم دینے میں گزارتے تھے۔ ان کی تعلیمات ایک سادہ لیکن گہری بات پر مبنی تھی: سچائی نہیں کہی جاتی، وہ تجربہ کی جاتی ہے۔ ایک شام ایک بے چین نوجوان جس کا نام عمر تھا ظہیر کے سادہ سے گھر پر پہنچا۔ عمر خود ایک مشہور فلسفی تھا، مگر اندر سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے بہت دور تک سفر کیا تھا ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے جن کا اس کا دماغ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ استاد ظہیر، اس نے کہا، میں نے ہر کتاب پڑھی ہے، عظیم دماغوں کے ساتھ بحث کی ہے، پھر بھی میرا دل خالی ہے۔ آخرکار سچائی کہاں ہے؟ ظہیر نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کو ان کے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں مل کر ریگستان کے کنارے تک گئے جہاں ایک وسیع تاروں سے بھرا آسمان ان کے سر پر پھیلا ہوا تھا۔ بتاؤ، تمہیں کیا سنائی دے رہا ہے؟ ظہیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمر نے جواب دیا۔ ظہیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ریگستان کی ہوا ان کے چہرے پر آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ پھر سے سنو، لیکن اپنے کانوں سے نہیں، اپنی روح سے۔ عمر نے ہچکچاتے ہوئے کوشش کی۔ آہستہ آہستہ اس نے باریک آوازیں سنے، ریت کے سرکنے کی سرسراہٹ، دور سے آنے والی ہوا کی آواز، اور یہاں تک کہ اپنی دھڑکن کی مدھم تال۔ میں سن رہا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، حیرانی کے ساتھ۔ ظہیر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سچائی ان آوازوں کے درمیان خاموشی کی طرح ہے۔ یہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھنے کے لیے بہت مصروف ہوتے ہیں۔ تم اپنے دماغ سے تلاش کرتے ہو، لیکن سچائی دل کی سکونت میں چھپی ہوتی ہے۔ عمر نے پھر بھی سوال کیا، میں اس سکونت تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ ظہیر اسے قریب کے ایک کنویں کی طرف لے گئے۔ عمر کو ایک چھوٹی بالٹی دیتے ہوئے کہا، پانی کھینچو، لیکن اس کی سطح کو بے آرام ہونے نہ دو۔ عمر نے اس سادہ کام پر ہنستے ہوئے کوشش کی، لیکن ہر بار جب وہ بالٹی کھینچتا، پانی کی سطح پر لہریں بن جاتی۔ ناراض ہو کر اس نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ ظہیر نے مسکرا کر کہا، اور یہی حال تمہاری روح کا ہے۔ تم اسے زور بے صبری سے پرسکون نہیں کر سکتے۔ سکون پانے کے لیے قابو پانے کی خواہش کو چھوڑ دو۔ اگلے کچھ دنوں میں ظہیر نے عمر کی رہنمائی کی کہ وہ غور و فکر، شاعری اور موسیقی میں مشغول ہو۔ وہ گھنٹوں رومی اور حافظ کی اشعار پڑھتے، آرزید کی خوبصورتی پر غور کرتے۔ آہستہ آہستہ عمر نے اپنے سخت سوچنے کے طریقوں کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوالات کرنا بند کر دیا اور خاموشی کو گلے لگایا۔ ایک صبح جب پہلی روشنی نے ریگستان کو چھوا، عمر اسی کنویں کے پاس بیٹھا۔ پہلی بار اس نے پانی کھینچ کر اس کی سطح کو بے آرام کیے بغیر دیکھا۔ جب وہ اس کی آرام دہ سطح کو دیکھ رہا تھا، کچھ اس کے اندر بدل گیا۔ اسے بیان کرنے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بس تھا۔ جب عمر واپس ظہیر کے پاس آیا، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون ہی سب کچھ کہہ گیا۔ ظہیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سب سے بڑی علمی سفر جاننے کی طرف نہیں، بلکہ ہونے کی طرف ہوتی ہے۔ عمر ریگستان کو ایک بدلے ہوئے شخص کے طور پر چھوڑ گیا۔ اب وہ بحث جوابات نہیں ڈھونڈتا تھا، بلکہ اپنی زندگی ظہیر کی تعلیمات کو، شاعری اور آرٹ۔ اس کے کام نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، اس لیے نہیں کہ اس نے حل پیش کیے، بلکہ اس لیے کہ اس نے دوسروں کو اندر دیکھنے کے لیے رہنمائی کی۔